اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم دو مچھوارے بھائی کی خوبصورت کہانی آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے ہیں، تو بنے رہیں ویڈیو میں ہمارے ساتھ۔ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے جن میں ایک مسلم تھا اور ایک کافر تھا۔ دونوں بھائی مچھوارے تھے۔ کافر بھائی بت کی پوجا کرتا تھا اور جب مچھلی پکڑنے کے لیے پانی میں جال ڈالتا تھا تو اس کی پوری جال بھر جاتی تھی اور جال کھینچنا مشکل ہو جاتا تھا، اور دوسرا بھائی جو کہ مسلم تھا اس کے جال میں صرف ایک یا دو ہی مچھلیاں آتی اور وہ اس مچھلی کو لے کر اللہ کا شکر ادا کرتا۔ ایک بار اس مسلم مچھوارے کی بیوی اپنے چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر مچھوارے کی بیوی پر پڑ گئی جو اچھے کپڑے اور اچھے زیور پہنے ہوئے تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلم مچھوارے کی بیوی کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا۔ وہ بولی، کاش میرے پاس بھی اتنی دولت ہوتی۔ یہ سن کر کافر کی بیوی بولی، تو اپنے شوہر کو راضی کر لے، وہ بھی میرے شوہر کے معبود کی عبادت کرے تاکہ تو بھی میری طرح دولت مند بن جائے۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی کچھ غمزدہ ہو کر نیچے آئی۔ پھر جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے اپنی بیوی کو غمزدہ دیکھ کر اس سے پوچھا، کیا بات ہے، تم اتنی اداس کیوں ہو؟ تو اس کی بیوی بولی، یا تم مجھے طلاق دے دو یا تم اپنے بھائی کے معبود کی عبادت کرنے لگو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، اے اللہ کی بندی، کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتی جو تو کفر کی بات کرتی ہے؟ تو وہ بولی کہ بس کرو، اتنی باتیں مت بناؤ، میں اسی طرح بھوکی ننگی نہیں رہ سکتی، جبکہ دوسری عورتیں تمہارے بھائی کی بیوی کو میں دیکھ رہی ہوں، وہ اچھے اچھے کپڑے پہن کر اور زیور پہنے رہتی ہے۔ جب اس مسلم مچھوارے نے دیکھا کہ اس کی بیوی ضد پر آ گئی ہے اور وہ نہیں سمجھ رہی ہے تو اس نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، کل سے میں مزدوری کروں گا اور خوب محنت کروں گا اور میں تمہیں روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا۔ ان دونوں درہم سے تم اپنی ضرورتوں کی چیزیں دھیرے دھیرے کر کے خرید لینا۔ یہ سن کر اس عورت کو تسلی ملی۔ صبح وہ مسلم اپنے گھر سے مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کہیں بھی اسے کام نہیں ملا۔ وہ ادھر ادھر پھرتا رہا لیکن کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی۔ آخر کار وہ مایوس ہو کر ایک تالاب کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ پھر شام ہونے تک وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا، اور جب وہ گھر آیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ آج تم اتنی دیر کہاں تھے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں ایک بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھ سے اس دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ یہ سن کر اس کی بیوی بولی کہ وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا، میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے میں خوب دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ سب دے گا جو میں اس سے مانگوں گا۔ پھر وہ اسی طرح اپنے خدا کی عبادت میں لگا رہا۔ تیسری رات ہوئی، اس کی بیوی نے کہا۔ اسی طرح کرتے کرتے 30 دن گزر گیا۔ جب 30ویں رات ہوئی تو اس کی بیوی نے کہا، اگر تم نے کل مجھے درہم لا کر نہیں دیا تو تم مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اس کو بہت دکھ ہوا، اور پھر وہ اگلے دن یہودی کے پاس گیا اور اس یہودی سے کہا، کیا تم مجھے اپنے پاس مزدوری پہ لگا لو گے؟ یہ سن کر اس یہودی نے کہا، ہاں میں تمہیں مزدوری پہ لگا لوں گا، مگر ایک شرط ہے، میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا۔ یہ سن کر اس نے اس یہودی کی شرط مان لی اور روزے کی نیت کر کے وہ اس کے ساتھ مزدوری پہ چلا گیا۔ ادھر دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس کی بیوی باہر نکلی تو اس آدمی نے اس کی بیوی کو 29 اشرفی دیے اور اس سے کہا کہ یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ تمہارا شوہر 29 دن بادشاہ کی خدمت میں تھا اور تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ 30واں دن بھی بادشاہ کی خدمت میں جاتا تو اسے بہت کچھ مل جاتا، لیکن وہ ایک یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ ہمیشہ بادشاہ کی خدمت کرتا، اسے ہمیشہ انعام و اکرامات ملتا۔ بس یہ لو 29 اشرفی، اگر وہ آج آتا تو 30 اشرفیاں ملتی۔ پھر مچھوارے کی بیوی نے 1 اشرفی لے کر بازار گئی اور ایک سونار کو وہ اشرفی دکھایا تو اس سونار نے اس اشرفی کے بدلے 1000 درہم دیے۔ جب شام کو وہ آدمی گھر آیا تو اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ آج تم کہاں تھے؟ اس نے کہا، میں آج ایک یہودی کے ساتھ کام پر تھا۔ تو اس کی بیوی نے کہا، آخر تم بادشاہ کی خدمت چھوڑ کر کسی کی خدمت کیوں کرتے ہو؟
پھر اس نے اپنے شوہر کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ آدمی روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا، افسوس میں نے دو جہاں کے بادشاہ کی خدمت کو اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت کر کر کے اپنی ساری زندگی گزار دی اور وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا۔ پیارے دوستو، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ اپنے بندوں کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ اللہ کے یہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں، وہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔